بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ستر بھی اور تحفظ بھی۔ دونوں ایک دوسرے کے معاون بھی ہیں اور ضرورت مند بھی، کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ ایک دوسرے پر دونوں کے حقوق ہیں، جیسے مردوں کے عورتوں پر ویسے عورتوں کے مردوں پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 رب العزت کا فرمان ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے، اچھے انداز کے ساتھ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ایکول رائٹس ہیں، کوئی کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی صورت ہو تو پھر گھر کا سسٹم کیسے چلے گا؟ گھر کا نظام چلانے کے لیے بھاری ذمہ داری ایک پر ڈالنی پڑے گی۔ اس لیے جس پر ذمہ داری زیادہ وہی نگران، تو اس لحاظ سے فضیلت مرد کو ملی، کیونکہ وہ نگران ہے، وہ محافظ ہیں، انہیں ہماری حفاظت پر مقرر کیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، حفاظت اسی کی جاتی ہے جو قیمتی ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 الرجال قوامون علی النساء۔ مرد عورتوں پر نگران ہے، اور اسی نگرانی کی وجہ سے مرد کو فضیلت حاصل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ مردوں کو عورتوں پر فضیلت کا ایک درجہ حاصل ہے۔ اور اب اس فضیلت ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب انہیں آزادی ہے عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اس آزادی کے ساتھ ان پر پابندی بھی لگائی گئی ہے۔ کیا پابندی؟ سورہ نساء آیت نمبر 19 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ان کے ساتھ باوقار طریقے سے پیش آؤ، اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو، انہیں پابند بنایا گیا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب خامد پر جہاں اتنی پابندی ہے، لیکن اگر عورت ہی خامد کے مال کی، اس کی عزت کی خائن ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر کیا کریں؟ یہی ہمارا آج کا اصل موضوع ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو تو انہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام فَعِظُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو۔ اور اگر پھر وہ نہیں سمجھتی، نہیں باز آتی اپنی روش سے، اپنی عادت سے، تو پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں الگ بستر پر چھوڑو۔ لیکن اب بھی اگر کوئی نہیں سمجھتی تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو۔ اس آیت کو پیش کر کے بعض حضرات کہتے ہیں کہ خامند نشوزہ یعنی نافرمان بیوی کو مار سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ نشوزہ آخر ہے کون ہے، کہ کیا مارنا اول ہتھیار ہے، کہ بات بے بات، ہر اختلاف پہ، ہر لڑائی پہ بس مار پیٹ شروع ہو جائے؟ اور پھر یہ کہ اگر مارنا ہے تو کیا اس کی کوئی لمٹ ہے، کہ کہیں وہ جان سے مارنا تو نہیں بن جاتا؟ مارنا کس حد تک جائز ہے؟ یہ اہم ترین نکات اس آیت کی تفسیر میں آج ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ نشوزہ کون ہے؟ عربی لغت میں جو اس کی آسان ترین ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ التی ترید تتعالی علی زوجہا، وہ عورت جو ہر بار اپنی ہی منوانا چاہے، ہر بار اسے اپنی چلانی ہے، ہر بات میں خامد کی نہیں سننی، نہیں ماننی، وہ نشوزہ ہے۔ جس کی فطرت میں، جس کی نیچر میں بغاوت، سرکشی اور بات نہ ماننا ہو، کہ ہر بات میں خامد کے الٹ ہی چلنا ہے، ایسی عورت نشوزہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب بیوی ایسی ہو تو گھر کا سکون تو ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔
اور گھر کا سکون بحال رکھنے کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ سب سے پہلے میں نے وہی آیات آپ کے سامنے رکھی۔ تو اسے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، گھر کا سکون کیسے بحال کرنا ہے، گھر میں ہیپینس، خوشحالی کیسے لانی ہے، تو اس آیت میں بتایا گیا پہلا حکم فَعِذُوهُنَّ، کہ سب سے پہلا ہتھیار پیار محبت، نصیحت ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ نصیحت پیار محبت سے ہی ایفیکٹو ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے فَعِذُوهُنَّ، پہلا ہتھیار اختلاف میں، لڑائی جھگڑے میں جو پہلی چیز ہے وہ پیار محبت سے، بات چیت سے مسئلے کا حل جاننا ہے، بات کو ختم کرنا ہے، بیوی کو قائل کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی اپنی عادت سے باز نہیں آتی تو پھر وہ طریقہ بتایا گیا جس پر عمل پیرا ہونے کے بعد زوجین یعنی ہسبینڈ وائف میں سے کسی کے دل میں کوئی حسرت نہیں رہتی، اور وہ طریقہ بستر علیحدہ کرنے کا ہے۔ کیونکہ اگر واقعی بیوی کے دل میں محبت ہوگی تو وہ یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکے گی اور اپنی اصلاح کرے گی۔ لیکن اگر معاملہ اس سے بھی حل نہیں ہو رہا تو پھر ہے وَضْرِبُوهُنَّ، یعنی پیار محبت سے بات حل نہیں ہوئی، بستر بھی الگ کر کے دیکھ لیا، وہ پھر بھی اپنی عادات سے باز نہیں آتی، پھر بھی نافرمانی کرتی ہے، پھر بھی ڈٹی ہوئی ہے، تو پھر وَضْرِبُوهُنَّ، کہ اب مارو۔ اور مار کیسی؟ بطور تعذیب، سرزش کے مارنا ہے۔ وہ اصلاً مار پیٹ نہیں، وہ ہاتھا پائی، گالم گلوچ کہ جو تقریباً جان سے مارنے کے مترادف ہے اور آئے روز خبروں کی زینت بنی ہوتی ہے۔ اس کی اجازت بھی خاوند کو تب دی جب بیوی ہی نشوزہ ہو، کیونکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض خاوند ہی نشوز ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہوتے، پوری رات یا آدھی رات گھر نہ آنا، اور جب آنا تو بیوی کے کسی بھی سوال پر گرم ہو جانا اور مارنا شروع کر دینا، پھر کہنا کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، یہ غلط استدلال ہے۔ کیونکہ اگر بیوی نشوزہ ہے، خاوند کا سکون، خاوند کا گھر آنا وہ ایک الگ محاذ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بیوی نشوزہ ہے تو خاوند کا گھر آنا گویا بچا کچا سکون برباد کرنا ہے۔ تو پھر اس صورت میں اصلاح کے لیے اقدامات ضروری ہیں جو اس آیت میں بتا دیے گئے ہیں۔ پہلا کام سمجھانا، اور پھر بستر الگ کرنا، اور پھر ہلکی ضرب، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مارنے کے بعد اگر بیوی باز نہیں آتی تو نوبت طلاق کیا جائے گی۔ لیکن اس پورے پروسیس سے گزرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، وہ یہ کہ دونوں میں سے کسی کو دوسرے کی جدائی پر گلٹ یا حسرت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے بستر پہلے ہی علیحدہ کر چکے ہوتے ہیں۔ پیار محبت سے بات نہیں چلتی تو دوسرا طریقہ بستر الگ کرنا ہے۔ بستر الگ کر کے گویا وہ ایک دوسرے کے بغیر رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور اب آخری ہتھیار جو ہے وہ مار پیٹ ہے، اور اس کے بعد پھر طلاق ہے۔ طلاق سے بچنے کے لیے جو سیکنڈ لاسٹ آپشن ہے وہ مار پیٹ ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج اسے سب سے پہلا آپشن بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر وَضْرِبُوهُنَّ یعنی بیوی کو مارنا قرآن سے ثابت کیا جاتا ہے کہ قرآن میں اجازت ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی آیت کی بہترین تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مل سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم میں مروی ہے، آپ نے کبھی بھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھایا اور نہ ہی کسی خادم کو مارا۔ تو سنت کا اہتمام کرنے والوں کے لیے تو اسوہ حسنہ یہی ہے کہ وہ بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائیں، جبکہ ہم سنت کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خاوند بیوی کو مار سکتا ہے۔ اور ایک اور روایت بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں، سنن ابو داود کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ کچھ عرصے بعد عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس حکم کی وجہ سے بہت سی عورتوں نے اپنے شوہروں پر چڑھائی شروع کر دی۔ اب دیکھیں کہ وہی نشوزہ کی ڈیفینیشن
التی ترید تتعالی علی زوجہا، کہ جو ہر بات میں خاوند کی نہ سنے بلکہ اپنی منوائے، خاوند پر غلبہ، کنٹرول، بس اسی چکروں میں چلتی رہے. جیسا کہ بہت سے تعویذ اور ٹپس اور نسخے اور ہدایات بس اسی پر ہوتی ہیں کہ کسی طرح خاوند کو کنٹرول کریں، حالانکہ مطیع ہو جانا ہے، فرما بردار، کہ اسی میں گھر کا سکون ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے نبی، آپ کے حکم کی تعمیل کے نتیجے میں اب عورتیں اپنے مردوں کی سنتی ہی نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حکم واپس لے لیا. پھر کچھ عرصہ گزرا تو بہت سی خواتین ازواج مطہرات کے پاس آئیں اپنے شوہروں کی شکایات لے کر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ گیا. آپ نے خطبہ دے کر صحابہ سے کہا کہ جن کی عورتیں میرے پاس ان کی شکایات لے کر آئی ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. یعنی اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو پسند نہیں فرمایا کہ جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو جو قرآن مجید میں بیویوں کو مارنے کی اجازت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی پر نشوزہ ہونے کی صورت میں، بار بار نافرمانی کرنے کی صورت میں ہاتھ اٹھا لے تو خاوند سے قصاص نہیں ہے، یعنی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اور وہ بھی اول ہتھیار مار نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے فائزوہن، محبت سے، پیار سے قائل کرنا ہے، اور پھر بستر الگ کرنا ہے، اور پھر ضرب ہے. اور دیکھیں کہ سبحان اللہ کتنا پیارا پروسیس بتایا گیا ہے. اور یہی تفسیر قرطبی میں، تفسیر ابن کثیر میں یوں بیان کی گئی ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو نشوز یعنی بات نہ ماننے پر اسے تھپڑ مارا. تو وہ عورت اپنے والد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ اس کے خاوند سے قصاص لیا جائے، کیونکہ ضرب کے بدلے ضرب ہے. جس پر اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے کچھ ارادہ کیا تھا کہ شاید قصاص لیتے، مگر اللہ عز و جل نے کچھ اور چاہا، یعنی اس پر قصاص نہیں ہے، کہ بہرحال یہ آخری آپشن خاوند کو دیا گیا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت جنرل نہیں ہے بلکہ ایکسیپشنل ہے، کہ صرف نشوزہ پر ہی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، یعنی جس کی فطرت میں بغاوت، سرکشی اور بات نہ ماننا ہو. جو بیوی ہر بات میں خاوند کے الٹ ہی چلتی ہو تو پھر اجازت ہے. اور اجازت کا مطلب وہی ہے کہ خاوند اگر ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو قصاص نہیں ہے، بدلہ نہیں لیا جا سکتا. جیسا کہ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ خاوند ہاتھ اٹھائے تو بیوی بدلہ لینا اپنا حق سمجھتی ہے، جبکہ یہ حق اسے نہیں دیا گیا. یعنی کسی صورت میں بیوی کو بدلہ لینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے لاسٹ آپشن، طلاق سے پہلے بس ایک جو آخری ہتھیار ہے وہ مارنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خاوند کو اجازت کی آڑ میں یہ حکم نہیں کہ وہ بات بے بات پر ہاتھ اٹھاتا رہے، یہ حق اس کو بھی نہیں ہے. قرآن کریم سے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں جس سے سمجھنا آسان ہو جائے گا. محرم یعنی جو حالت احرام میں ہے اس کے لیے شکار کرنا منع ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے حالت احرام سے نکلنے کے بعد کہا فاصطادوا، یعنی شکار کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال ہونے کے بعد اگر کوئی شکار کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اب اس پر کوئی گناہ اور کفارہ نہیں ہے. اسی طرح بیوی کو بار بار نافرمانی پر، کیونکہ نشوزہ ہونا شرط ہے، بار بار نافرمانی پر بالکل آخری درجے میں جب کسی بھی طرح گھر کا ماحول بہتر نہیں ہو رہا تو طلاق سے پہلے یہ اجازت ہے کہ وہ طلاق سے بچنے کے لیے مار سکتا ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ جس بیوی کے بغیر خاوند کی رات نہیں گزرتی اسی کو دن بھر مارا جاتا ہے اور طرح طرح سے ٹارچ کیا جاتا ہے، جو کہ سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے.
اور ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 4908، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجلد احدکم امرأتہ ثم یجامعها فی آخر اليوم، تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو نہ پیٹے کہ پھر دن ختم ہو تو اس سے ہم بستری کرے، کیونکہ یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ مارنے کا اختیار صرف طلاق سے پہلے ہے، نہ کہ ہر اختلاف اور لڑائی میں پہلے۔ السلام علیکم۔